ایک حدیث میں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا اور تعویذ پہننے والا جہنم میں جائے گا۔ تو پھر آج کل کے لوگ تعویذ کیوں بناتے ہیں اور لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ دیکھو، آپ نے جس سے حدیث سنی ہے نا، اس نے آپ کو ایک طرفہ حدیث سنائی ہے۔ دیکھو، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے تمام پہلو آپ کو دیکھنا پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث لی اور اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فتویٰ لگا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے نا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تعویذ، گنڈے، جھاڑا پھونکی کا کام کیا کرتے تھے، کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ یعنی اسلام میں اب ہم آ گئے ہیں، داخل اسلام ہو گئے ہیں، کیا اب ہم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں شرک نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منتر سناؤ، کیا منتر ہیں تمہارے؟ تو جب پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ یعنی ایک جگہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا جھاڑ پھونک کے تعلق سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں شرک نہ ہو تو جائز ہے۔ تو اب دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب تیسری حدیث سنو، بخاری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے نا تو حضرت عائشہ کو دیکھا اور حضرت عائشہ کا چہرہ سرخ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو نظر بد لگی ہے، اپنے لیے تعویذ کرائیں۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب تین حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی، تو اب اس سے ہم تطبیق کیسے دیں گے؟ اب ہم ایک طرف یہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، دوسری طرف خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں، تیسری جگہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک کرنے والوں کو کرنے کی اجازت دی۔ تین ہمارے سامنے احادیث آ گئی۔ اب ہم اس میں جو تطبیق دی جائے گی وہ اس طرح سے دی جائے گی کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس سے مراد وہ تعویذ ہے جس تعویذ کے اندر شرک ہو، یعنی جس تعویذ میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو، جس تعویذ میں کفر لکھا ہوا ہو، جس تعویذ میں شرک لکھا ہو، وہ تعویذ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ تعویذ جس کے اندر قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو اور کفر اور شرک نہ ہو، اس تعویذ کی اجازت ہے۔ اچھا، تعویذ ہے کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کو پڑھو، شام تک فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ شام کو پڑھ لو، موت کے علاوہ کوئی مصیبت صبح تک تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اب یہ بھی تو تعویذ کی ایک قسم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھ کے اپنے باڈی کے اوپر پھونک لو۔ حضرت عائشہ کو پیٹ میں درد تھا، آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور پڑھا ذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور پڑھ کے تھتکار دیا۔ تو یہ بھی تو وہی جھاڑ پھونک ہے نا۔ جھاڑ پھونک کیا ہے؟ کوئی عرش سے کوئی چیز الگ سے تھوڑی نازل ہوئی ہے۔ جھاڑ پھونک کا مطلب پڑھنا اور تھتکار دینا، جھاڑ دینا، دم کر دینا۔ تو اس کا ثبوت بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جس تعویذ کے اندر کفر اور شرک ہوگا اس تعویذ کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تعویذ کا حکم دے رہے ہیں اور جن لوگوں کو جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ جھاڑ پھونک، وہ منتر ہیں، وہ تعویذات ہیں جس میں کفر اور شرک نہ ہو۔ تو بہرحال قرآن کریم اگر پڑھ کے ہم دم کر رہے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو شفا دونوں طریقے سے، ایک تو یہ شفا کہ ہمیں ہدایت ملتی ہے، دوسری یہ شفا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اور اس سے محبت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، آپ تعویذ کو پہن سکتے ہیں۔ تعویذ کا پہننا جائز اس کنڈیشن میں ہوگا جس میں کفر اور شرک نہ ہو، ناجائز جب ہو جائے گا جب تعویذ کے اندر کفر اور شرک موجود ہو۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور
ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.